اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، رحمت و برے رمضان کے اس مہینے اور اس پہلے عشرے کے چوتھے روزے میں آپ کو بابر جدون دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو، جو کہ ذہنی سوالات اور جوابات پر مبنی ایک پروگرام کا سلسلہ ہے، رمضان المبارک میں خصوصی طور پر آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم جو ہے وہ بچوں میں جو اسکولز ہیں، پورے کراچی میں ہمارے جو اسکولز ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس میں ہم ایک آگہی کا سلسلہ لے کر آئے ہوئے ہیں کہ ان بچوں میں اپنے اسلاف، اپنے نیشنل اور اسلامک ہیروز سے متعلق ان کو آگاہی دی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ ان کا ماضی کتنا شاندار تھا اور اپنی اساس سے ان کا تعارف کروایا جائے۔ اس حوالے سے روزانہ 4 ٹیمیں یہاں پر کراچی بھر سے شرکت کرتی ہیں اور وہ اس پروگرام میں حصہ لیتے ہیں۔ بچے اسکول سے تیاری کر کے آتے ہیں، اسکول سے وہ رمضان سے متعلق جو شخصیات و واقعات ہیں ان سے متعلق وہ تیاری کر کے آتے ہیں، ان کے اسکولز ان کو تیاری کرواتے ہیں اور پھر یہ بچے روزانہ یہاں پر آ کر اس پروگرام میں حصہ لیتے ہیں۔ میرے ساتھ روزانہ کی طرح آج بھی میرے معاون اینکر جناب ابو بکر صاحب یہاں پر موجود ہیں، جو کہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں بڑا تعاون کرتے ہیں اور پوری ٹیم کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر کے چلتے ہیں۔ جناب ابو بکر صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان کے ساتھ میرے آج کے معزز مہمان جو پیس جو ہماری جو ہے پاکستان ایجوکیشنسٹ الائنس فار کریٹیو ایجوکیشن، اس کے جو کو چیئرمین ہیں، روئے رواں ہیں ماشاءاللہ، سر نسیم صاحب یہاں پر تشریف فرمائیں، سید نسیم شاہ صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ان کے ساتھ میرے بھائی، میرے دوست جناب فیاض جدون صاحب یہاں بیٹھے ہیں، پیس اور مومن آباد ٹاؤن کے یہ ذمہ دار ہیں۔ سر آپ تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ ان کے ساتھ آج جو ججز کی ذمہ داری اور فرائض انجام دیں گے میرے بہت پیارے بھائی سید واجد شاہ صاحب یہاں پر تشریف لائے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، پیس بلدیہ ٹاؤن کے یہ جنرل سیکرٹری ہیں۔ اور ان کے ساتھ میرے بھائی جناب سر وسیم صاحب تشریف فرمائیں، اور سر وسیم بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ سر وسیم بلدیہ ٹاؤن پیس کے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں، صدر ہیں، اور بہت زیادہ خدمات ہیں اداروں میں ان حضرات کی پیس کے حوالے سے۔ اور یہ جو دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو ہے، یہ دراصل پیس کے ہی اسکولز ہیں اور پیس ہی اس میں تعاون کر رہا ہے، وہ اسکولز یہاں پرووائڈ کرتے ہیں، بچوں کو تیاری کروا کر لاتے ہیں، ہم اس کے لیے ان کے بہت زیادہ شکر گزار بھی ہیں۔ اور اس وقت ناظرین جو 3 ٹیمیں میرے پاس موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ ان سے بھی آپ کا تعارف کروا دیا جائے، اور وہ بچے بیٹا آپ مائک لیں اور اپنا نام بتائیں، ذرا نزدیک کریں، مائک کو نزدیک کریں، زور سے بولیں۔ سلیمان، آپ کے اسکول کا نام کیا ہے؟ ڈیفینس گرامر سیکنڈری اسکول، کہاں پر ہے؟ میٹرو ویل سائٹ ٹاؤن میں۔ آپ کے پرنسپل کا کیا نام ہے؟ سر سجاد، ماشاءاللہ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ سر سجاد تو بہت محنت کرتے ہیں آپ کا ادارہ۔ زبیر شکیل، مائک آگے دیجیے بیٹا۔ جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ بس اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ My name is Noor Fatma. My school name is Al Fatma Academy. My principal name is Sir Fayaz Jadun. ویری گڈ، فیاض جدون۔ کہاں پر ہے اسکول بیٹا یہ؟ مومن آباد۔ مومن آباد ٹاؤن میں۔ سر فیاض جدون صاحب آج ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہیں اور پیس کے مومن آباد ٹاؤن کے ذمہ دار بھی ہیں، ویسٹ ڈسٹرکٹ ویسٹ کے ذمہ دار بھی ہیں۔ جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ My name is Muqaddas. My school name is Al Fatma Academy. ویری گڈ، الفاطمہ اکیڈمی ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا اور بہترین ادارہ ہے، بڑی محنت کر رہے ہیں۔ جی بیٹا آپ کا نام؟ مسکان، بیٹا آپ کے اسکول کا نام؟ دی وزڈم انگلش گرامر اسکول، کہاں پر ہے؟ نورنگی ٹاؤن، توری بنگا شو۔ اور آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ سر ناصر، مائک نزدیک کر کے بات کریں، زور سے مائک نزدیک کر کے۔ سر ناصر ہیں، سر ناصر ماشاءاللہ پیس اورنگی ٹاؤن کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور بہت زیادہ محنت ہے ان کی اس ادارے کے لیے اور اپنے بچوں پر بڑی محنت کرتے ہیں۔ بیٹا آپ کا نام؟ حجاب فاطمہ۔ حجاب فاطمہ، مائک کو نزدیک رکھ کے زور سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ڈرنا گھبرانا بالکل نہیں ہے۔ ناظرین یہاں پر ٹیموں کا تعارف کے بعد اب ہم بڑھیں گے، اگلے پروگرام کو اگلے مرحلے میں لے کر جائیں گے، اور ابوبکر سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بچوں میں سوالات تقسیم کریں اپنی مرضی سے۔ ناظرین یہ سلیکٹ کرتے ہیں سوالات، اور پھر جو جس کی لک میں کوشچنز آئیں گے ان سے ہم اسی سوال نامے میں سے سوالات پوچھیں گے۔ جی بیٹا جلدی سے جلدی لے لیجئے سوالات، اپنی مرضی سے آپ سلیکٹ کر لیں، اور اینولپ کھولنے نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اینولپ آپ نے کھولنے نہیں ہے، دونوں مائکس یہاں پر دے دیجئے۔ جی پہلی ٹیم، مجھے اینولپ لا دیں ابوبکر پہلی ٹیم سے۔ جی بیٹا ریڈی ہیں آپ؟ کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہیں ہے، سانس لو، ایزی ہو جاؤ، تھوڑے سے ریلیکس ہو جاؤ، آڈینس پہ نظر، ججز پر نظر کرو، سارے ایزی ہو جاؤ، کوئی گھبرانے کی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ پروگرام میں پہلے سیگمنٹ میں ہم 5 سوالات کریں گے، ججز بھی اس کو نوٹ کر لیں۔ 5 سوالات آپ سے ہوں گے بیٹا، 5 سوالات میں سے ہر سوال کے صحیح جواب پر آپ کو 10 نمبر دیے جائیں گے اور غلط جواب پر کوئی نمبر نہیں کٹیں گے، ٹھیک ہے؟ سوچ سمجھ کے مشورہ کر کے آپ جواب دے سکتے ہیں۔ دوسرے راؤنڈ میں میں آپ سے ریپڈ فائر 15 سیکنڈز کا سر کروں گا، 15 سیکنڈز میں آپ نے
مجھے اپنی ایکٹیونیس آف مائنڈ شو کرنی ہے اور میں تیز تیز سوالات کروں گا, آپ نے تیز تیز جوابات دینے. جتنے زیادہ جوابات جو ٹیم درست دے دے گی وہ ٹیم اتنے زیادہ نمبر لے گی. صحیح جواب پر +5 ہیں, غلط جواب پر -5 ہیں. جواب نہ آئے تو جواب مت دیجیے گا, اسے پاس کر دیجیے گا. پاس کرنے پر نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی, لیکن اگر غلط جواب دے دیا تو نمبر کٹیں گے. سمجھ آئے گی آپ کو بیٹا؟ اب یہاں پر 15 سیکنڈز کا ججز بہت زیادہ خیال کرنا ہے. 1 سیکنڈ اوپر جانے سے ٹیمز کا رزلٹ چینج ہو جاتا ہے, کیونکہ بچوں کی تیاری بڑی زبردست ہے, تو سیکنڈ اوپر نیچے ہونے سے بچوں کا رزلٹ ڈسٹرب نہ ہو. ججز اس کا خیال کریں. پہلا سوال بیٹا آپ سے ہے, آپ کے اسکول کا نام ہے ڈیفنس گرامر اسکول, سائٹ ٹاؤن سے آپ تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ. پہلا سوال آپ سے ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام بتائیں جو ام المومنین ہے. ام حبیبہ. ام حبیبہ, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں جو نبی علیہ السلام کے نکاح میں تھی, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی بیٹا جواب آپ کا بالکل درست ہے. اور دوسرا سوال آپ سے میں پوچھنے جا رہا ہوں کہ غزوہ بدر میں ابو جہل کا سر تن سے جدا کرنے کے بعد کہاں لے جایا گیا؟ غزوہ بدر میں ابو جہل کا سر تن سے جدا کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لے جایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے جا کر رکھ دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدبخت کو غزوہ بدر میں جو ہے وہ اس کی گردن, اس کا سر تن سے جدا کیا تھا. اور پھر اس کے بعد کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کے بہت زیادہ تکلیف دینے والوں میں سے تھے, تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو کہ بہت محبت کرتے تھے اپنے نبی سے, وہ سر تن سے جدا کر کے اپنے نبی کے قدموں میں لا کر رکھ دیا. ابو جہل کا قدم, اور اللہ نے اپنے نبی کو سرخرو کیا. دونوں جوابات آپ کے بالکل درست ہیں. تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی سے ہونے والے صاحبزادوں کے کسی کے 5 کے نام بتا دیں. ابوبکر, عثمان, عمر, عبداللہ, عباس. جواب درست ہے جی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا نکاح کیا تھا فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد, وہاں ان میں سے جو اولاد ہوئی ان میں سے 5 بیٹوں کے اولاد زیادہ تھی, اور بیٹوں کے ناموں میں سے ایک نام ابو بکر تھا, ایک عمر تھا, ایک عثمان, ایک عبداللہ اور ایک عباس. یہ نام تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے جو دوسری بیوی سے تھے. اور ناظرین یہ ان کی محبت تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے, حضرت عمر سے, حضرت عثمان سے, کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پر رکھے, کیونکہ اپنے بچوں کے نام بندہ ان کے نام پر رکھتا ہے جن سے بہت محبت کرتا ہے, یا جنہیں کوئی درجہ دیتا ہے, یا جنہیں کوئی بڑا سمجھتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام یہ رکھ کر بتایا کہ وہ الحمدللہ اپنے جو خلفاء تھے ان سے بڑی محبت کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے بڑی عقیدت رکھتے تھے. تینوں جوابات آپ کے بالکل درست. چوتھا سوال آپ کی طرف, ڈیفنس گرامر اسکول, رحلت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کس ام المومنین کی گود میں تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا. جواب درست ہے. آپ علیہ السلام کی جب طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو آپ علیہ السلام نے تمام ازواج مطہرات سے اجازت کے بعد کہ میں اگر کوئی آپ میں سے کوئی ناراض نہ ہو تو میں چاہوں گا کہ میں یہ وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گزاروں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گزاروں. آپ علیہ السلام کی بہت زیادہ جو ہے وہ محبت اور شفقت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے, تو تمام ازواج نے اجازت دی اور آپ اپنے آخری ایام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہے. اور جب آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت کرنے کا ہونے کا وقت ہے تو اس وقت ام المومنین, تمام مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ علیہ السلام کا سر تھا, اور آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے کے قریب تھے. بالکل بہترین, بہت زبردست بیٹا. چاروں جوابات آپ کے درست ہیں. 40 نمبر آپ کے یہاں پر ہیں. 5واں سوال آپ سے یہ ہے کہ پہلی وحی کا نزول کس اسلامی ماہ میں ہوا؟ رمضان المبارک میں. رمضان المبارک میں پہلی وحی آپ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی تھی وہ رمضان المبارک میں نازل ہوئی تھی. یہ رمضان کا مہینہ بڑا مقدس, اللہ نے اس مہینے کی بڑی شان رکھی. 5 جوابات یہاں ان کے درست ہوتے ہیں, ان کے لیے بھرپور کلیپنگ کریں. بہت زبردست مقابلہ, بہت زبردست تیاری کر کے آئے ہیں بچے. بیٹا اگلا سیشن آپ کا جو ہے وہ ریپڈ فائر کا ہے, اس میں تیز سوالات کروں گا. ججز 15 سیکنڈ آپ نے بہت زیادہ مینج کر کے چلنا ہے. آپ جس کریں گے. بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ دونوں مائکس لے لیجئے. جی. حضرت محسن رضی اللہ عنہ نے کب وفات پائی؟ پاس کر دیں یا جواب دے دیں؟ پاس کر دیں یا جواب دے دیں؟ ٹائم ویسٹ کرنا. ہاں, پہلی وحی میں کل کتنی آیات تھیں؟ 5 آیات. درست. بچوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ پاک کی سے کتنی حدیث مروی ہیں؟ 586. 586 حدیث. 3 سوالات کے جوابات ان کے درست ٹھہرے. میں نے آپ سے کہا کہ جواب نہ آئے تو پاس کر دیں, وقت مت ضائع کریں, اس میں آپ پاس ٹائم نہیں ہے. اگر آپ یہ ٹائم ضائع نہ کرتے تو آپ 1-2 سوالات کے اور جواب دے دیتے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر انہوں نے 3 سوالات کے صحیح جوابات دیے. اچھا, بیل ہو جانے پر اگر میں نے سوال پہلے پوچھ لیا ہے
بیل ہو جانے سے پہلے تو آپ کو جواب دینے کا موقع ملے گا. اگر بیل کے وقت میں سوال پوچھ رہا ہوں یا میرے سوال پوچھنے سے پہلے بیل ہو جائے تو پھر وہ سوال کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو تینوں سوالات آپ کے یہاں درست ہوئے. پہلے راؤنڈ میں ان کے 50 مارکس ہیں اور دوسرے راؤنڈ میں ان کے 15. زبردست مقابلہ ڈیفنس گرامر اسکول کے لیے بھرپور تالیاں. ناظرین دیکھیں بچوں کی تیاری, یہ یہاں پر اتنے بڑے پلیٹ فارم پر آ کر پہلی بار یہاں پر جب آتے ہیں, ان کے ادارے نے یہاں پر لے کر آئے ہیں, تو اتنے بڑے پلیٹ فارم پر ٹی وی پر میڈیا پر کیمرے کے سامنے نا بڑے بڑے لوگوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے, لیکن یہ ماشاءاللہ بڑی زبردست تیاری کر کے آئے ہیں. اتنے بہترین انداز سے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے سوالات کا جواب دیے. میں ان کے اسکول کے لیے اور ان بچوں کے لیے ایک بار پھر چاہوں گا کہ آپ بھرپور تالیاں بجائیں. جی بیٹا دوسرے اسکول کی طرف بڑھیں گے. ابو بکر سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ دوسرے اسکول سے انویلپ لے کر آئیں. بیٹا دونوں مائکس آپ لے لیجئے, دونوں مائکس آپ رکھ لیں. اور میں اب آپ سے, آپ بیٹا جی اب آپ ہیں الفاطمہ اکیڈمی مومن آباد ٹاؤن سے. ٹھیک ہے بیٹا, آپ کا اسکول ماشاءاللہ علاقے کا بڑا پیارا بہترین اسکول ہے. بہت اچھے طریقے سے آپ کے اسکول میں محنت کی جا رہی ہے, پڑھایا جا رہا ہے. کیونکہ میں الحمدللہ تمام اسکول سے کنسرن رہتا ہوں, اس لیے مجھے اسکولوں کی خبر رہتی ہے ماشاءاللہ. ریڈی آپ, گھبرا تو نہیں رہی, پریشانی تو کوئی نہیں ہے, ریلیکس ہیں دونوں. مائک لے لیجئے اور مائک کو اپنے قریب رکھیں, منہ کے قریب رکھیں اور تیز آواز میں جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, پہلا سوال الفاطمہ اکیڈمی سے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو یعنی اپنے والد کو کیا جواب دیا تھا جب وہ بستر پر نبی علیہ السلام کے بیٹھنے لگے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ رسول صلی حضرت اللہ ام علیہ وسلم حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا تھا؟ جی حضرت ام حبیبہ علیہ السلام نے فرمایا, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی مشرک اور ناپاک اس پر بیٹھے. جواب درست ہے, جی جواب درست ہے. اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے, اور ام حبیبہ جو ہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی ہیں نبی علیہ السلام کی زوجہ تھیں. تو ابو سفیان جب صلح حدیبیہ کے لیے اور معاملات کے لیے جب آئے تھے, حدیبیہ کی تجدید کے لیے مدینے آئے تھے, تو وہ اپنی بیٹی سے ملنے بھی آئے. لیکن یہاں میں آپ کو پہلے ذکر ہم کرتے چلے کہ جو صحابہ اور اہل بیت تھے ان کے نزدیک اپنے نبی سے مقدم کوئی نہیں ہوا کرتا تھا. انہوں نے اپنا سب کچھ وار دیا تھا اپنے نبی پر, والد کا احترام اور ادب رکھنے کے باوجود. لیکن جب وہ نبی علیہ السلام کے بستر پر بیٹھنے لگے تو بیٹی نے منع کر دیا اور بستر فوراً طے کر دیا اور کہا کہ میں اپنے نبی کے بستر پر جو ہے آپ کو نہیں بیٹھنے دے سکتی, کیونکہ ابھی تک آپ مشرف با اسلام نہیں ہوئے. وہ مشرک تھے اور انہوں نے کہا کہ میں کسی مشرک اور ناپاک کو اپنے نبی کے بستر پر نہیں بیٹھنے کی اجازت دے سکتی. یہ محبت ہے اپنے نبی سے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آج ایک ایک بچے کے اندر زندہ کر دیں اور پیدا کر دیں. جواب بیٹا آپ کا درست ہے, پہلا سوال. دوسرا سوال آپ سے الفاطمہ اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس آ رہا ہے کہ غزوہ بدر کی فتح مدینہ منورہ میں خوشخبری لے جانے والے کون قاصد تھے؟ قاصد کون کون تھے؟ اس فتح مبین کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ منورہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قاصد کون کون تھے؟ 2 قاصد کون کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن رواحہ. حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن ثابت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی تو نبی علیہ السلام نے پہلے 2 قاصد بھیجے, ان میں سے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو مدینہ آئے اور اس خوشخبری کو سب لوگوں میں پہنچایا. دونوں جوابات آپ کے درست. تیسرا سوال آپ سے, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کے قائل تھے؟ جی ہاں, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے افضل مانتے تھے اور جملہ اوصاف فضائل و مناقب کے قائل تھے. جواب درست ہے. اچھا ناظرین, یہ ایک سوال رکھنے کا ایک مقصد یہاں ہوتا ہے کہ بعض جگہ پر ایک بات آ جاتی ہے کہ شاید کہیں کوئی اختلاف تھا, کوئی معاملہ تھا, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا آپس میں ایک اختلاف رہا ایک وقت پر, ایک جگہ پر, ایک نقطے پر, جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سوچ رہے تھے کہ میں یہاں درست ہوں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک موقف تھا اس پر. تو اس میں ایک اختلاف رائے پیدا ہوئی تھی جو وقتی طور پر تھی, جس پر بعد میں پھر معاملات کو بڑے احسن طریقے سے, کیونکہ وہ لوگ نبی علیہ السلام کے چاہنے والے تھے, ذات پر تو بات کرتے نہیں تھے, انہیں جہاں پتہ ایسا لگتا تھا کہ کہاں نبی علیہ السلام کا کوئی اصول ہے تو اس پر پھر وہ کمپرومائز کرتے تھے, جو بعد میں معاملات طے بھی ہو گئے تھے. لیکن کچھ چلا کہ بھائی یہ آپس میں کچھ ان میں ڈسٹربنس تھی, تو وہ یہاں پر طے ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے افضل مانا کرتے تھے اور مناقب اور فضائل کے قائل تھے, اور لوگوں کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کی تلقین کیا کرتے تھے. اور یہی معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ تعلق رکھتے تھے, اور یہ ایک وقتی جو اختلاف تھا وہ بہت جلد الحمدللہ ختم ہو گیا تھا. اور ہمیں ان معاملات میں پڑھنے کی بجائے صحابہ و اہل بیت سے محبت ہمارا ایمان اور ہمارا درجہ ہونا چاہیے. یہ معاملات ان کے تھے, وہ آپس میں ڈسکس کر چکے ہوں گے اور سلجھا چکے ہوں گے ان کو. چوتھا سوال آپ سے بیٹا, آپ کے تینوں جوابات بالکل درست ہوئے. چوتھا سوال آپ سے یہ ہے کہ ام المومنین
सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद मोहतरम का नाम क्या था? हाँ, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सिद्दीक की बेटी सिद्दीक़ा, तो ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी और नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थी और इनके बहुत बड़े दर्जात हैं कि सबसे पहले मुसलमान, सबसे पहले सहाबी और पहले खलीफा की साहबजादी थी और नबी मोहतरम सारे जहानों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी। बेटा इनके लिए तालियां ज़रा ज़ोरदार होनी चाहिए, ज़बरदस्त तालियां बजें ताकि बच्चों की हौसला अफजाई रहे। चारों जवाबात आपके दुरुस्त। पाँचवां सवाल अल फातिमा अकेडमी के स्टूडेंट्स की तरफ कि गारे हिरा में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर क्या कहा? इकरा पढ़ो। इकरा पढ़ो, यानी पहला लफ्ज़ जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम के सामने कहा था वो था इकरा, जिसके मानी है कि पढ़ो। ये बिल्कुल पाँचों जवाबात स्ट्रीम के बिल्कुल दुरुस्त ठहरे। रैपिड फायर की तरफ बढ़ेंगे, आप रेडी हैं बेटा? ठीक है जी सर। ग़ज़वा बदर में क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरी लड़ाई के इरादे से निकले थे? जी नहीं। दुरुस्त। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी इजाज़ कौन सा है? निशान हैदर। दुरुस्त। तरावी पढ़ना कैसा अमल है? तरावी की हर 4 रकात के बाद तरावी होता है। दुरुस्त। निशान हैदर किस बहादुर सिपाही की तरफ मंसूब है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सवाल हो चुका था तो इसलिए जवाब को हम तस्लीम करेंगे। 4 सवालात इनसे हुए, चारों सवालात के इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिए और यहाँ पर इस राउंड में इनके 20 और पिछले राउंड में 50 मार्क्स। यहाँ पर नाज़रीन दोनों टीमों से सवालात जवाबात का सिलसिला मुकम्मल होता है और आपने देखा कि कितने खूबसूरत अंदाज में, कितने बेहतरीन अंदाज में बच्चे तैयारी करके आए हैं। इनके इदारों ने, इनके स्कूल्स ने इन पर बड़ी मेहनत की। हमारी कोशिश और काविश और ख्वाहिश भी है कि हम इन बच्चों के अंदर इन हीरोज़ के बारे में आगाही पैदा कर सकें, अपने मज़हब से, अपने असलाफ से, अपने वतन पाकिस्तान से इन्हें जोड़ कर रखें। नाज़रीन यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर इंशाल्लाह ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा एक बार दी इंटेलिजेंट ब्रेन्स क्विज शो ज़हनी सवालात व जवाबात पर मबनी ये सेगमेंट लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। दोनों टीमें बड़े ज़बरदस्त अंदाज में सवालात जवाबात के मरहले को पार कर चुकी। तीसरी टीम की तरफ बढ़ते हैं। अबू बकर आप एनवलप लाकर मुझे दीजिए और हम सवालात जवाबात का सिलसिला अपनी तीसरी टीम से शुरू करते हैं। बेटा आप हैं विजडम ग्रामर स्कूल से और आपका स्कूल जो है वो है औरंगी टाउन में। सर नासिर आपके प्रिंसिपल हैं, बहुत ज़बरदस्त इदारा है आपका माशाल्लाह। रेडी हैं आप सवालात जवाबात के लिए? जी बेटा। पहला सवाल आपसे यह है कि जब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर आए और बिस्तर पर बैठने लगे तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तर्ज अमल ने क्या तर्ज अमल इख्तियार किया? उन्होंने बिस्तर लपेट दिया था। ज़बरदस्त। ये सवालात का एक तसलसल है। पिछले सवाल जवाब में था कि उन्होंने क्या कहा था अपने वालिद को और इसमें यह था कि तर्ज अमल क्या इख्तियार किया था। तो तर्ज अमल ये इख्तियार किया था, ज़रा माइक में ऊंची आवाज़ में बोलें। उन्होंने बिस्तर लपेट लिया। उन्होंने बिस्तर लपेट दिया कि मेरे नबी के बिस्तर पर ये क्योंकि मुसलमान नहीं हुए तो ना बैठें। इश्क की इंतहा है, अपने वालिद को पीछे रखा, अपने नबी की शान बढ़ा कर रखी। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। दूसरा सवाल आपसे, अबू जहल का सर नबी अलैहिस्सलाम के कदमों में डालकर इस मौके पर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या जुमला कहा था? उसका तर्जुमा बता दें। ये अल्लाह के दुश्मन अबू जहल का सर है। ये अल्लाह के दुश्मन अबू जहल का सर है। जवाब दुरुस्त। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नबी अलैहिस्सलाम के कदमों में बड़ी शान के साथ अबू जहल का सर लाकर रखा और फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के दुश्मन अबू जहल का सर है। बिल्कुल जवाब दुरुस्त। आपका तीसरा सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की दूसरी बीवी से होने वाली साहबजादियों में से किसी 3 का नाम बता दें। हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत उम्मुल हसन, हज़रत उम्मे जाफ़र। उम्मे जाफ़र। बिल्कुल जवाब। उम्मुल हसन, उम्मे जाफ़र और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला। ये बिल्कुल जवाब दुरुस्त है आपका। तीनों जवाबात आपके दुरुस्त। चौथा सवाल आपसे है विजडम ग्रामर स्कूल की टीम, रहलत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक किसने पेश की थी? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह मां के नजदीक करके। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला। नाज़रीन क्या क्या शानें बयान करूंगा मैं इन मुअज़्ज़िज़ और मोतबर हस्तियों की कि इनकी क्या शान थी। हम अपने नबी अलैहिस्सलाम का जब यहाँ जिक्र सुनते हैं, आप अलैहिस्सलाम का तसव्वुर आता है तो वो कैफियत ही बदल जाती है। और ये कितने खुशनसीब लोग थे कि जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ थे, नबी अलैहिस्सलाम के पास थे और फिर उन्होंने हक़ अदा किया अपने नबी से मोहब्बत का। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आखिरी वक्त में जब आप अलैहिस्सलाम ने मिसवाक मांगी और मिसवाक आप अलैहिस्सलाम बहुत पसंद फरमाया करते थे, तो मिसवाक मांगी तो कमज़ोरी और ज़ौफ़ की वजह से उसको चबा नहीं पा रहे थे।
تو اس کو جب چبا نہیں پا رہے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہ زوجہ محترمہ تھیں آپ علیہ السلام کی, انہوں نے پہلے مسواک کو چبایا, نرم کیا اور پھر آپ علیہ السلام کے منہ مبارک میں اس مسواک کو دیا. تو یہ محبتوں کے سلسلے, یہ تعلق, یہ بہت بڑا اور بڑا عظیم اور قیمتی ہے. 5واں سوال بیٹا آپ سے, پہلی وحی کے نزول کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال 6 ماہ. 40 سال 6 ماہ. بالکل درست. کیسی زبردست تیاری ہے ماشاءاللہ بچوں کی, بہت اچھے. آپ کی تالیوں میں زور نہیں ہے, مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ تھوڑا سا تالیاں بجیں تو پتہ چلے کہ ٹیمز. 5 جوابات آپ کے بیٹا درست ہیں. 50 مارکس آپ کے اس راؤنڈ میں. زبردست مقابلہ جاری ہے, ایک سے ایک بڑھ کر ٹیم آئی ہوئی ہے اور انہوں نے تیاری بڑی اچھی کی ہے. بیٹا ریپڈ فائر کے لیے آپ ریڈی ہیں؟ مائک نزدیک کریں, دونوں مائک نزدیک کریں, اونچی آواز میں جواب دینا ہے, ٹھیک ہے جی سر. علی رضی اللہ عنہ کی کون سی 2 کنیتیں ہیں؟ اسد اللہ ابو تراب. ابو الحسن ابو تراب. درست. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا بزرگ فرشتہ وحی لے کر آتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. درست. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کا نام بتائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست. سب سے پہلے نشان حیدر کس سپاہی کو دیا گیا؟ میجر طفیل محمد سعید. بتائیے. کیپٹن سرور شہید. کیپٹن سرور شہید. جواب درست مانتے ہیں جی, بچی نے جواب دے دیا. ان کے 4 سوالات ان سے ہوئے, 4 جوابات ان کے درست ہیں. ان کی ٹیم ان کے آپ تھوڑا سا بچے کنفیوز ہوتے ہیں, گھبراتے ہیں, تو میں تھوڑا سا ایج ضرور دیتا ہوں. میں نے بولا نہیں, انہوں نے میرے ریئیکشن پر جواب چینج کر دیا تو ہم نے اسے ایکسیپٹ کیا. اور کیپٹن سرور شہید بالکل آپ کا جواب درست ہے کہ سب سے پہلے نشان حیدر ان کو ملا تھا. یہ تینوں ٹیموں کے لیے ایک بار زبردست کلیپنگ کریں. بھرپور انداز میں ان بچوں نے تیاری کی اور اس راؤنڈ میں ان سے 4 سوالات ہوئے, 4 جوابات انہوں نے درست دیے. ٹیمز بہت زیادہ اچھا کھیل رہی ہیں, مقابلہ کر رہی ہیں. ابوبکر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ یہاں پر ایک بریک لیں اور پھر ہم واپس آئیں گے اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. سوال جواب کا سلسلہ ختم ہوا, یقیناً آپ کو مزہ آیا ہوگا اور ابھی رزلٹ دیکھنا مت بھولیے گا, تو کہیں مت جائے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. آپ نے دیکھا کس طرح بہترین انداز میں ٹیمز نے تیاری کی تھی. بچے بہت خوبصورت انداز میں محنت کر کے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے اسلاف اور اپنے ریئل نیشنل اور اسلامک ہیروز کے بارے میں یہ پڑھ کے آئے تھے. اور ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ ہم انہیں یہ سمجھا سکیں کہ دراصل ہیروز یہ ہیں اور انہیں ہی اپنی زندگی میں ہیرو سمجھ کے ان کو فالو کرنا ہے, کیونکہ ان کو اللہ نے پھر بہت نوازا تھا اور یہ اپنے دین کے لیے بھی بہت کچھ کر کے گئے, اپنی دنیا کے لیے بھی بہت کچھ کر کے گئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے دنیا دیتے ہیں اور پھر بعد میں آخرت کا وعدہ ہے. تو اس لیے میری گزارش تمام لوگوں سے بھی یہی ہے کہ اس پروگرام کو ضرور اپنے بچوں کو بٹھا کر دکھائیں. یہاں یہ وقت ہے ایک سیگمنٹ کا جو کہ ہم یہاں پر روزانہ سوالات جوابات کے سلسلے کے بعد جب تک ججز اپنا رزلٹ تیار کرتے ہیں تو ہم یہ سلسلہ لے کر آپ کے پاس آتے ہیں. پیکر عشق و وفا. پیکر عشق و وفا یہاں مراد نبی علیہ السلام کے وہ ساتھی جنہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری, آپ علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا, آپ علیہ السلام کی صحبت میں رہے اور پھر ایسی محبت کر کے دکھائی, ایسا عشق کر کے دکھایا کہ آج تک وہ مثالیں زندہ ہیں. اور لوگ حیران تھے اس بات پر کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اپنے نبی سے دیوانہ وار عشق کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. بہت سارے واقعات ہیں, میں انشاءاللہ ان کو ہم تذکرہ ان کا کرتے رہیں گے اور آپ نے اس کے علاوہ بھی یہ سیکھنا اور پڑھنا ہے. ناظرین یہاں پر میں ذکر کروں گا غزوہ احد کے ایک واقعے کا کہ وہاں پر جب مسلمانوں کو پہلے فتح حاصل ہوئی اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی بنا پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ کفار کی طرف سے سپہ سالار تھے. جب انہیں پتہ چلا کہ مسلمان اس وقت جو ہے وہ کچھ گڑبڑ کا جو ہے وہ شکار ہوئے تھے اس وقت کہ نبی علیہ السلام نے کچھ صحابہ سے کہا تھا کہ وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے, لیکن جب مسلمانوں نے صحابہ نے دیکھا کہ مسلمان جنگ فتح کر چکے ہیں تو وہ اپنی جگہ سے نیچے اتر آئے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انہوں نے موقع غنیمت جانا اور پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کیا. جب پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کیا تو اس وقت مسلمان جو ہے وہ سنبھل نہ پائے اچانک اس حملے سے, اور خالد اور حضرت نبی علیہ السلام کے جو ہے وہ دندان مبارک شہید ہوئے. آپ علیہ السلام کو چہرے پر ایک پتھر لگا, ایک زخم لگا جس سے آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے. اور پھر کفار بڑھتے چلے آئے کہ پہلے ان کے نبی پر حملہ کرتے ہیں, اگر آپ علیہ السلام دنیا میں نہ رہے تو ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور یہ پھر دوبارہ ہمارے مقابلے کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے. تو وہاں پر مسلمانوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر, جو صحابہ تھے انہوں نے اپنے آپ کو بالکل مٹا دینے کی غرض سے نبی علیہ السلام کے دفاع میں کھڑے ہو گئے. اور ناظرین جب ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار نے نبی علیہ السلام پر حملہ کیا اور تیروں کی بارش برسائی
تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. ناظرین یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن جب تیروں کی بارش اور گولیوں کی برسات ہو اس وقت اپنے آپ کو سامنے پیش کر دینا یہ معمولی بات نہیں ہوا کرتی، اپنی زندگی کو نبی علیہ السلام پر قربان کرنے کے لیے. لیکن یہاں اس سے پیارا نقطہ ایک اور ہے کہ جب نبی علیہ السلام پر تیروں کی بارش انہوں نے برسائی کفار نے، تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام کے دفاع کے لیے آئے تو پھر ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ میں اگر اپنے نبی کے سامنے آ کر تیروں کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا تو میری پیٹھ جو ہے میرے نبی کی طرف ہو جائے گی، تو میری پیٹھ میرے نبی کی طرف ہو جائے گی. تو ناظرین اس وقت بھی یہ گوارا نہ کیا کہ میری پیٹھ میرے نبی کے سامنے آ جائے. وہ انہوں نے اپنا چہرہ نبی علیہ السلام کی طرف موڑا اور اپنی کمر پر تیر کھاتے رہے، اور اپنی کمر نبی علیہ السلام کی طرف نہ کی، اپنا چہرہ نبی علیہ السلام کی طرف کر کے آپ علیہ السلام کے دفاع میں کھڑے ہو گئے، اور پیچھے تیر ان کے اوپر برستے رہے اور اپنی کمر پر وہ تیر کھاتے رہے، لیکن آگے سے نہ ہٹے اس وقت تک کہ جب تک آپ علیہ السلام کو اپنے کور میں ایک پہاڑ کے پہلو میں نہ لے گئے. اور وہاں پھر اس وقت بھی جب اتنے زخموں سے چور ہو گئے، بازو بھی ایک کٹ چکا تھا، اور جب نبی علیہ السلام نے ایک ٹیلے پر چڑھنے کی کوشش کی تو آپ علیہ السلام نہ چڑھ پائے، اور وہ نیچے جب واپس آئے تو اس وقت بھی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اتنے تیر کھا چکے تھے، بازو کٹ کے لٹک رہا تھا، اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پاؤں رکھیں اور یہاں پاؤں رکھ کر آپ ٹیلے پر چڑھ جائیں، میں یہاں پر آپ کے دفاع کے لیے موجود ہوں. آپ علیہ السلام اپنے اس صحابی کے کندھے پر پاؤں رکھ کے ٹیلے پر چڑھے اور پھر فرمایا کہ طلحہ نے آج جنت کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے، کہ اس انداز سے اس نے یہ قربانی دی. ناظرین محبت ایسی کہ جو اپنا اثر دکھائے، جو بولتی تھی، اور اس وقت جب اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے ان کو اپنے نبی کی جان کی پڑی تھی، اور اپنے نبی سے عشق کا وہ ایک ایک جو ہے وہ قدم پر اظہار کیا کرتے تھے. اور پھر نبی علیہ السلام نے جو دعائیں دی اپنے ان صحابہ کو، اور پھر وہ دعائیں دنیا میں ان دعاؤں نے اثر دکھایا، اور وہ چمکتے دمکتے ستارے آج تک میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے قرآن میں رضا کا اعلان اسی وجہ سے کر دیا کہ اپنے نبی کی اس انداز میں تقلید اور اپنے نبی سے اس انداز میں محبت کیا کرتے تھے. ناظرین یہ محبتوں کا سلسلہ انشاءاللہ پوری رمضان ٹرانسمیشن میں ہم جاری رکھیں گے. یہاں میں بڑھوں گا اپنے مہمانوں کی طرف جو کہ یہاں پیس کے جو ہے وہ کو چیئرمین جناب سر سید نسیم شاہ صاحب تشریف فرمائیں. ماشاءاللہ ان کے اور بھی بہت سارے تعارف ہیں، اور یہ کسی تعارف کے ویسے محتاج تو نہیں ہے، بہت زیادہ بڑے اچھے انداز میں یہ پیس مونٹیسری کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں، ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، اور ہماری یہ جو ہے یہ سعادت ہے کہ یہ ہمارے ساتھ الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں. سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، ویلکم. سر پہلے تو یہ بتائیں کہ آج ماشاءاللہ آپ پھر ایک مرتبہ پھر آپ کی جو ہے کاوش اور کوشش یہاں نظر آ رہی ہے، آپ کی ٹیمیں، آپ کے اسکولز یہاں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، کیا کہیں گے سر اس حوالے سے جو ایک اسلامک اور نیشنل ہیروز کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے؟ سر میں تو سن کے بڑا حیران ہوں ماشاءاللہ سے، کیونکہ ہم نے جو اب تک اپنی اس جنریشن میں دیکھا ہے کہ بچوں کی جو برین اسٹارمنگ ہو رہی ہے وہ کسی اور طرف ہو رہی ہے، لیکن ماشاءاللہ اس پروگرام میں آ کے جو سب سے خوبصورت بات ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ ماشاءاللہ سے ہر کسی کی جو نالج ہے وہ اسلامک بیس، اسلامک ہیروز پر اتنی زبردست، اتنی بریف ہے کہ اگر سوال آپ مشرق میں لے جائیں، مغرب میں لے جائیں، ماشاءاللہ سب کے پاس جواب موجود ہیں. دیکھیے جواب دے دینا اتنا بڑا عمل نہیں ہے جتنا بڑا اس جواب کو اپنے اندر سے نکالنا. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، اور اتنے سارے لوگوں کے سامنے، بالکل اور یہ بچے ہیں آئی کیو بیس پورے میں انہوں نے بھرے ہوئے ہیں یہ جوابات. یعنی ان خاص ہیروز کو جن کو بھلا دیا گیا ہے ان کو دی انٹیلیجنٹ برینز نے یا پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکولز نے اس طرح سے مرتب کیا ہے کہ ماشاءاللہ سے یہ بچے جن کی اصل آج مینٹورز، آج ان کے آئیڈیلز، ان کے رول ماڈلز جو ہیں وہ حضرت علی اور حضرت ابوبکر ہونے چاہیے. یہ ماشاءاللہ سے بہت بڑا آپ کا قدم ہے، اور ہم ہمارے آپ کے ساتھ ہمیشہ ساتھ ہیں. ہم اگر ایسے بچے گرو ہوتے ہوئے دیکھیں تو میرے خیال میں شاید ساری زندگی اسی پہ لگا دیں گے. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، زبردست. واقعی سر ان کو اگر یہ آئیڈیلز مل جاتے ہیں اور یہ ان لوگوں کو پڑھنا اور سیکھنا شروع کرتے ہیں، یہ وقت ایسا ہے کہ یہ وقت کہیں اور لے کر جا رہا ہے، اور ہمیں اپنے دین سے، اپنے اسلاف سے، اپنی جڑوں سے، اپنی وطن سے، اپنے اسلام سے، اپنے ملک سے. بابر بھائی ماشاءاللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کو باقاعدہ معاشرہ میں دکھا رہے ہیں کہ شاید ایک دوسرے کے مخالف ہیں. لیکن ہم جب ڈیپ میں جا کے ان کو پڑھتے ہیں یا ان کی لائف ہم ایک بار بھی جا کے چیک کریں تو کہیں سے بھی ایک دوسرے کو مخالف نہیں تھے. سب ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے اولادیں ہو رہی ہیں تو وہ ابوبکر عثمان ہیں، ابوبکر کیا ہو رہی ہیں تو وہ علی ہیں، عمر ہیں. تو مثلا وہ جو اپنی اولاد، اپنا دل
جو جس کو دے رہا ہے اس کے مخالف کیسے ہو سکتا ہے. اور ان تو کی آپس میں یہ محبتیں میرے خیال بڑی میں عظیم. یہ اس پروگرام میں سب سے بڑی خاصیت ہے کہ ہم جو چیز بھی متنازع ہونے جا رہی تھی نا معاشرے میں, ہم انشاءاللہ ان بچوں کے دلوں سے وہ نکالنے جا رہے ہیں. اور محبتوں کا ایک سفر ان کے دلوں میں پیدا بولے کرنے کہ بھائی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے تو وہ علی رضی اللہ عنہ کی منقبت, ان کی مقام کو جانتے تھے, اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چنا ہے, کاتب وحی بھی ہیں. تو مثلا کئی غلطی سے کہیں ان کو کچھ غلط نہ کہہ دے بھائی, نہ کہہ دے. اور یہ ہمارے لیے تو وہ دونوں ہی بڑے مقدم ہیں, کوئی شک نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان مبارکہ کا. آپ رضی اللہ عنہ کی شان بڑی اعلیٰ, بڑی اونچی, بڑی شان, ہمارے ایمان کا حصہ علی رضی اللہ عنہ, آل بیت ہمارے آنکھوں کا نور, ہمارے دل کا سرور. لیکن صحابہ جو تھے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں, اور ان کی آپس میں محبتوں کے تذکرے اور ذکر موجود ہیں. تو ہم کیوں کسی اختلاف میں پڑیں, ہم محبتوں کی باتیں کیوں نہ کریں. سر بہت شکریہ, تھینک یو مچ. میں آگے بڑھتا ہوں اپنے دوسرے مہمان سر فیاض جدون صاحب کی طرف, جو کہ ماشاءاللہ پیس ویسٹ کے اور محمد آباد ٹاؤن کے ذمہ دار ہیں, اور اپنا ایک بڑا بہترین ادارہ چلا رہے ہیں, بڑی خدمات ہیں ان کی. جی سر, آپ کیا کہیں گے ماشاءاللہ اس حوالے سے؟ سر سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں دا انٹیلیجنس برینز کوئز شو میں مدعو کیا, بڑا اچھا لگا اس دور میں, اور ہمارے نیشنل ہیروز کے متعلق بات کرنا, اور الحمدللہ حضرت عائشہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت اچھا لگا. اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کے اس پروگرام میں, بچوں نے بہت اچھی تیاری کی, اور ہم پھر شکریہ ادا کریں گے آپ نے ہمیں یہاں بلایا, اور ہم نے بچوں کی تیاری دیکھی, بہت اچھی تیاری کی بچوں نے, اور ہم آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ. شعر کہوں گا آپ کے لیے. جی سر, یہ جو آپ قافلہ لے کے چل رہے ہیں, اس کے لیے ایک شعر کہے بغیر نا مزہ نہیں آئے گا. جی ضرور ضرور. کہ وہ کہتے ہیں جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, کیا بات ہے, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, راستے جہاں سے چاہیں گے وہیں سے نکلے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اے میرے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے تو دے, اے میرے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے تو دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. کیا بات ہے, مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. سر نسیم کے لیے تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. میں اپنے معزز مہمان, اپنے پیارے بھائی جناب سر واجد شاہ صاحب کی طرف بڑھوں گا. پیس بلدیہ ٹاؤن کے یہ جنرل سیکرٹری ہیں, اور بڑی محنت ہے ان کی. جی سر. بہت شکریہ بابر بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں آج موقع دیا جی سر خدمت کا, اور یہاں ماں باپ کے پاس آئے, حاضر ہوئے. بچوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری کی ہوئی ہے, ایک بہت مشکل فیصلے پر آپ نے ہمیں بڑھایا ہے, لیکن میں دیکھ کے بہت خوش ہوا ہوں کہ بچوں نے بہت اچھی تیاری کی ہے. آپ جتنی بھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جتنا بھی کہا جائے وہ بہت کم ہے. میں ان کے ٹیچرز, ان کے پرنسپل کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے خصوصی محنت کی اور ان کی تیاری کروائی, اور انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک سوالات کے جواب دیے, اور ماشاءاللہ ایک مشکل مراحل ہمارے سامنے ججز کی صورت میں ہے. بہت شکریہ اللہ تعالیٰ. سر وسیم جناب بلدیہ پیس کے جو ہیں وہ پیس کے پریزیڈنٹ ہیں, صدر ہیں. جی سر, آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ کو شکریہ ادا کروں گا, اور اس کے بعد ٹی آئی بی الحمدللہ بچوں کے اندر وہ شعور بیدار کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پیس جو آج تک قوم بھولی ہوئی تھی, الحمدللہ ان بچوں کے اندر جو اصل جس بنیاد ہے اس کی طرف ہم ان کو لا رہے ہیں, جس پر میں آپ کو, آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ پہلے بھی ہم ٹیم کے ساتھ تھے, اب بھی ہیں ٹی آئی بی کے ساتھ, پیس کے ساتھ, اور انشاءاللہ ہمارا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا. زبردست, جی زبردست, بہت شکریہ. یہ ساری آپ حضرات کی محنت ہے, آپ لوگوں کی کوششیں ہیں, کاوشیں ہیں, اخلاص ہے کہ اللہ کرتا ہے کہ یہ معاملات بنتے ہیں اور چلتے ہیں. ہم رزلٹ کی طرف بڑھیں گے, اور رزلٹ کے لیے میں معزز مہمانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. سر یہاں تشریف لیں, اور یہ مائک ہاتھ میں لے لیجیے گا سر, یہ جیب میں ڈال لیں, یہ جیب میں ڈال لیں. یہ مائک صاحب کے جو لگے ہیں ان کو جیب میں ڈال لیجیے, اور آ جائیے سر, یہاں تشریف لیں. ججز آپ بھی تشریف لائیے کائنڈلی, اور رزلٹ کا اناؤنسمنٹ کر دیجئے. یہاں پر آپ نے بیٹا یہی رہنا ہے, جس ٹیم کا اناؤنسمنٹ ہوگی اپنے ڈائس پر آ جائیں. اب جس ٹیم کی اناؤنسمنٹ ہوگی وہ اپنے ہینڈز ریز کر دیں گے, انہیں ہمیں نام دیں گے. یہاں پر ناظرین, یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو انعامات کا سلسلہ دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو کے آخر میں ہوتا ہے, یہ مون لائٹ پبلشرز کی طرف سے ہوتا ہے, کہ میں چاہوں گا کہ مون لائٹ پبلشرز کو بھی یہ اپریشیٹ کیا جائے کہ انہوں نے یہ انعامات بچوں کے لیے یہاں پر ہمارے لیے بھیجے ہیں. بہت شکریہ بیٹا. جی سر. جی اچھا, میں تیسری پوزیشن سے اناؤنس کروں گا. جی تو ماشاءاللہ بہت اچھے سوالات کا جواب بھی انہوں نے دیا ہے, اور ریپڈ فائر میں تھوڑے نمبر ان کے کم آئے ہیں. تو تیسری پوزیشن حاصل کی ہے
65 नंबर लेके डिफेंस स्कूल डिफेंस ग्रामर स्कूल में। डिफेंस अच्छा, जवाब कोई किसी ने गलत नहीं दिया, सिर्फ रैपिड फायर में जो फायर में डिफेंस सिर्फ ग्रामर स्कूल की कुछ टीम सेकंड्स का थर्ड फर्क पोजीशन, है। वेल डन बेटा, बहुत अच्छे जी सर। और दूसरी पोजीशन जो हासिल की है वो है विजडम स्कूल ने, विजडम ग्रामर स्कूल औरंगी टाउन। इसमें रैपिड फायर में उनके सेकंड्स कुछ ज़्यादा हो गए थे, हालांकि नंबर्स इनके उसके साथ मुसावी हैं, लेकिन रैपिड फायर्स में इनके सेकंड्स ज़्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से इनको जजेस का जो रिजल्ट है वही हमारे लिए एक्सेप्टेबल है जी सर। अच्छा जी, पहली पोजीशन हासिल की है अल-फातिमा एकेडमी ने, फातिमा एकेडमी ने फर्स्ट पोजीशन 70 नंबर लेकर। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे और बहुत अच्छा मुकाबला, बेस्ट ऑफ लक बेटा, बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने। नाज़रीन, जहाँ पर प्रोग्राम को समेटते हुए या मैं मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए रोज़ाना की तरफ से कहूँगा कि रमज़ान मुबारक का ये कीमती और ख़ूबसूरत और प्यारा महीना हमसे नाराज़ न जाने पाए। अल्लाह ताला हमसे इस महीने में राज़ी हो जाए, उसके लिए मुझे और आपको ये चाहिए कि बढ़ चढ़ कर मेहनत से इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करें और अपने वतन के लिए खुसूसी सहरी के वक्त में ये दुआ करें, अल्लाह इस मुश्किल घड़ी से हमारे इस वतन को निकाले, अल्लाह मेरे मुल्क को सुरखरू करे, पाकिस्तान को ताबंदा और कायम रखे। सारे मिलकर हम नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।